آج کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو مالک نصاب تھا، جس پہ قربانی واجب تھی، اس نے قربانی کا جانور خریدا۔ خریدنے کے بعد اس جانور کو بیچ دیا، تو یہ بیچنے کا عمل شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ کیا یہ شخص اس جانور کو بیچ سکتا ہے یا نہیں؟ دین اسلامی اس حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ اس کی صورت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایک گائے خریدی، خریدنے کے بعد وہ گھر لایا، پھر اسے گھمانے کے لیے گلی میں لایا تو کسی کو پسند آ گئی۔ وہ شخص کہتا ہے یہ گائے مجھے پسند آ گیا، مجھے دے دے، آپ مجھ سے رقم لے لیں، آپ کوئی دوسری لے آنا۔ تو یہ اس کو بیچنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کی یاد رکھیے 3 صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس سے منافع حاصل کرتا ہے، منافع کو رکھ کے اور گائیں خرید لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 لاکھ کی گائیں لایا، 2.5 لاکھ کی بیچ دی، اب 2,25,000 روپے کی اس نے گائیں دوبارہ خریدی، 25,000 روپے اس نے منافع رکھ لیا۔ تو یہ رکھنا اس کا جائز نہیں ہے، اس پہ توبہ لازم ہے، اور آئندہ ایسا نہ کام کرنے کا اس سے تقاضا ہے، اور وہ سخت گناہگار ہوا، اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسی کی مثل گائیں لایا، 2 لاکھ کی لایا تھا، 2.5 لاکھ کی بیچی، پھر دوبارہ 2 لاکھ کی لے آیا، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نیت سے بیچتا ہے کہ اس سے عمدہ گائیں لاؤں گا، اگر 2 لاکھ کی لے کے آیا ہوں تو آئندہ میں جب اس سے پیسے لوں گا تو اب 3 لاکھ کی لے کے آؤں گا، تو اگر وہ عمدہ جانور کی نیت کرتا ہے، اعلیٰ جانور کی نیت کرتا ہے کہ اعلیٰ جانور لاؤں گا جو قیمت کے اعتبار سے بھی اس سے زیادہ ہوگا اور گوشت کے حوالے سے بھی عمدہ نسل کا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کا بیچنا جائز ہوگا۔ وگرنہ اگر وہ نفع والی صورت بنتی ہے یا اسی کی مثل لاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو جانور اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا جائے اس سے پھرنا معیوب ہے۔ علماء نے کتب میں یہی درج فرمایا ہے، اور دین اسلام بھی اسی بات کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اگر عمدہ جانور لانے کی نیت سے بیچتا ہے تو پھر یہ بیچنا جائز ہے کہ اب وہ اللہ کی راہ میں بہترین قسم کا جانور اللہ کی راہ میں پیش کرے گا، تو ایسی صورت میں جائز ہوگا۔ وگرنہ سابقہ دونوں صورتیں جو مثل لانے کی ہو یا اس سے کم لانے کی ہو تو پھر جائز نہیں ہوگی۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔